اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ فرمایا جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ فرمایا ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ جب صحیح سلامت تھے تو ان کو بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، سورۃ القلم ہے، 29واں پارہ ہے، آیت نمبر 42 ہے۔ یہاں اللہ رب العزت قیامت کے دن کا نقشہ بیان فرما رہے ہیں۔ قیامت کے دن ایک ایسا وقت آئے گا، پوری خلقت کو، پوری انسانیت کو فرمایا جائے گا کہ تم اللہ کو سجدہ کرو۔ سجدے کے لیے جب کہا جائے گا، جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق، اور عبادت کا افضل درجہ کیا ہے؟ نماز۔ جو لوگ نماز پڑھتے تھے وہ تو فوراً سجدے میں گر جائیں گے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے فرمایا وہ جھکنے لگیں گے، لیکن ان کی کمر میں ایک سریا ڈال دیا جائے گا، وہ جھک نہیں سکیں گے۔ اللہ پاک وہ نقشہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب جھک نہیں سکیں گے تو ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، یعنی ان کو اپنا رزلٹ خود پتہ چل جائے گا کہ اب ہم جنت میں جانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو دنیا کے اندر غفلت میں رہے، اللہ کے حکم کو توڑتے رہے، حالانکہ اذان بھی ہوتی رہی، مسلمان ہمیں دعوت بھی دیتے رہے، انبیاء بھی دنیا میں آئے، انہوں نے بھی دعوت دی، لیکن ہم نے توجہ نہیں کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آج ہم بھی ان پر توجہ نہیں کر رہے۔ بس ایک دو آیات سن لو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے کہو خدا بول رہا ہے، کیونکہ کلام تو اللہ کا ہے نا، بات تو اللہ کی ہے۔ جب کسی کا خط کھول کر پڑھا جائے تو دیکھنے میں تو خط کوئی اور پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو عبارتیں ہیں وہ عبارتیں جس نے لکھی ہیں وہ بول رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کا کلام جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیکھنے میں تو ہماری زبان ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ پاک خود بول رہے ہیں۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے کہو خدا بول رہا ہے، جب حدیث پڑھی جائے کہو محمد مصطفیٰ بول رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک اپنے کلام میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ فرمایا جس روز، وہ روز کتنا سخت ہے؟ فرمایا جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا اور لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ فرمایا یہ وجہ یہ ہوگی، فرمایا ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ فرمایا یہ وجہ یہ بنی ہے کہ یہ جب صحیح سلامت تھے، یعنی دنیا کے اندر ٹھیک ٹھاک تھے،
ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ لوگ انکار کرتے تھے۔ ایک انکار کرنا زبان سے ہے اور ایک جان بوجھ کر غفلت کرنا یہ بھی ایک قسم کا انکار ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الطٰہٰ 16واں پارہ آیت نمبر 124۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا جو ہماری یاد سے غافل ہوتا ہے، جو ہماری ملاقات سے منہ پھیرتا ہے، اعراض کرتا ہے، فرمایا ہم ان کو دو طرح کی سزائیں دیتے ہیں۔ دو طرح کی سزائیں دیتے ہیں۔ ایک سزا تو یہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا ان کے لیے دنیا کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے۔ اور دوسری سزا کیا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے کھڑا کریں گے۔ اندھا تو دور کی بات، جس کی آنکھ میں تھوڑی سی مٹی پڑ جائے وہ بھی دیواروں سے ٹکراتا ہے، جب تک آنکھیں ٹھیک نہ ہو تڑپتا ہے، اور جو ہوگا بھی اندھا، اور کرے گا کون؟ اللہ۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، فرمایا جو دنیا کے اندر ہماری یاد سے غافل ہو جائے گا، فرمایا ہم ان کو دو طرح کی سزا دیں گے۔ پہلی سزا کیا ہے، فرمایا دنیا کی معیشت اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی، اور دوسری سزا کیا ہے، فرمایا قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے کھڑا کریں گے، اور وہ اندھا ہی رہے گا، اور پھر وہ بول کر کہے گا، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے میرے اللہ جی میں تو دنیا کے اندر آنکھوں والا تھا، آج مجھے اندھا کیوں کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک خود ارشاد فرمائیں گے، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، فرمایا وہ وقت یاد کر جب تیرے پاس ہماری آیات آتی تھی، فرمایا تو ہمیں بھلا دیتا تھا، ہماری ملاقات کے لیے نہیں آتا تھا، ہماری آیات سننے کے لیے تو تیار نہیں ہوتا تھا، وہ لمحہ وہ گھڑی یاد کر، جا آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو نے دنیا کے اندر ہمیں بھلا دیا تھا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا ہے۔ پیارے بھائیو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میں نے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر کوئی تشریح نہیں کی، ترجمہ کیا ہے۔ اللہ پاک کا کلام سچا ہے۔ دو باتیں اور عرض کرتا ہوں، توجہ کیجئے۔ اللہ کا کلام اپنی زبان سے اظہار کر لو، اللہ کا کلام سچا ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، اور جو بات پلے پڑ جائے، دل پہ بیٹھ جائے، وہ رمضان کے بعد بھی کام آتی ہے۔ بس ان دو باتوں پہ غور کر لو۔ اور دو باتیں عرض خدمت کر رہا ہوں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، پرانے وقتوں کی بات ہے، گھر کے اندر سارے افراد نمازی تھے، بیٹیاں بھی نماز پڑھتی تھیں، بیٹے بھی نماز پڑھتے تھے، بیوی بھی نماز پڑھتی تھی، اور گھر کا جو سربراہ ہے وہ بھی نماز پڑھتا تھا۔ کتابوں کے اندر یہ واقعہ آیا ہے۔ پہلے وقتوں میں چراغ تھا، دیا تھا، وہ چھوٹے دیے ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہفتے کے بعد چراغ خالی ہوتا تھا، ہفتے کے بعد دیے کے اندر، چراغ کے اندر تیل ڈالا جاتا تھا،
اور ہفتے کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 6 دنوں کے بعد تیل ختم ہو گیا، گھر کا سربراہ پورے گھر کے افراد کو جمع کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فکر کرو، سوچو، ہم میں کسی میں کوئی کمی آئی ہے، یہ تیل 1 دن پہلے کیوں ختم ہوا ہے؟ سوچو۔ پورے گھر کے افراد سے پوچھا گیا، پتہ یہ چلا کہ ایک 6-7 سال کی چھوٹی بچی ہے، اس سے 1 دن نماز سے غفلت ہو گئی تھی، اس نے نماز قضا کی ہے، بعد میں لوٹا بھی دی ہے، اس وجہ سے 1 دن دیے میں تیل کی کمی آئی ہے۔ خود اندازہ لگاؤ، اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ یہ جو ہمارے گھر کے اندر موٹر خراب ہو جاتی ہے، کبھی پنکھا جل جاتا ہے، کبھی بلب فیوز ہو جاتا ہے، کبھی سالن خراب ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ کہیں ہم اللہ کا حکم تو نہیں توڑ رہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک ہمارے اندر کمزوری ہے کہ اس طرح کے پریشانی جب آتی ہے نا، ہم غور نہیں کرتے، پھر پتہ کیا کرتے ہیں؟ پیروں کے پاس جاتے، پیر صاحب ہمارے شریکوں نے ہمیں تویز ڈال دیے ہیں، ہمارے اوپر جادو کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، جادو تو خود کر رہا ہے، تو نے جب اپنے مالک کو ناراض کیا ہوا ہے، پھر حالات تو ایسے آنے ہیں۔ کم و بیش 700 روپے کلو ہیں یہ اخروٹ، کم و بیش، ہاں جی۔ تو آدمی اچھا اخروٹ لے کر آتا ہے 800-900 روپے کلو والا، تو گھر لے کر آئے، توڑے تو اندر سے کھوکھلا نکلے، غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس کو میں نے زیادہ پیسے دیے ہیں، پھر بھی یہ اخروٹ مجھے اس طرح کا دیا ہے۔ 1 منٹ کے لیے ہم سوچیں، اللہ پاک مجھے میرا کان پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کھوکھلا پن اس نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ اس کے اندر کھوکھلا پن اس نے نہیں کیا، دکان والے نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ یا اللہ تیرے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ مجھے یوں نظر آتا ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے بندے، میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تجھے خبر ہو جائے، تاکہ تو بیدار ہو جائے۔ دیکھ تو 2 پیسے دام سے خرید کے آیا ہے اور یہ کھوکھلا نکلا ہے، بتا تجھے کتنا غصہ آیا ہے جب میری اتنی نعمتیں تو کھا کر اپنی میرے لیے جو تو عبادت کرتا ہے وہ جب کھوکھلی کرتا ہے، بتا مجھے کتنا غصہ آتا ہے۔ جب تو میری عبادت نہیں کرتا، میری یاد سے غافل ہوتا ہے، تیرا سارا دن کھوکھلا نکلتا ہے، اس وقت سوچ مجھے کتنا غصہ آتا ہوگا۔ یہ تو میں نشانی کے طور پہ دے رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں یہ تو میں ایک سبق دے رہا ہوں، نشانی دے رہا ہوں، نہیں تو میرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، میں تو بے بہا دیتا ہوں۔ کتنی دفعہ دیکھا ہے ہاں جی کہ ایک ٹہنی پہ 100 دانے لگے ہوئے ہیں، 100 انار لگا ہوا ہے، کبھی کسی ٹہنی پہ 4 لگے ہیں، کسی پہ لگے ہیں، کسی پہ خراب ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ادھر میں لگا سکتا ہوں، ادھر بھی لگا سکتا ہوں، ادھر میں نے خراب کیوں لگائے ہیں؟ تجھے سمجھانے کے لیے جب تو اپنے اعمال خراب کرتا ہے، فرمایا مجھے بھی ایسے غصہ آتا ہے جیسے تجھے اب غصہ آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔